بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ رب العزت میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ میری دعا ہے کہ میرے جو بھی مسلمان بہن بھائی پریشان ہیں، اللہ رب العزت ان کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، ان کو ہر دکھ تکلیف پریشانی سے بچائے رکھے۔ جو بھی میرے مسلمان بہن بھائی پریشان ہیں، جو بھی پریشانی ہے، کاروباری پریشانی ہے، رزق کی کمی ہے، تنگ دستی ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ سب سے پہلے میں دل کی گھبراہٹ یا دل کی پریشانی دور کرنے کے لیے آپ کو بہت خاص عمل وظیفہ بتاؤں گی۔ انشاءاللہ العزیز میرا جو بھی بہن بھائی اس وظیفے کو کرے گا، اس کی دل کی گھبراہٹ ہے، پریشانی ہے، انشاءاللہ العزیز وہ ختم ہو جائے گی۔ اور سب سے اہم اور افضل بات، دل کے سکون کے لیے تلاوت قرآن پاک کیا کریں، 5 وقت نماز ادا کیا کریں، اور ہر نماز کے بعد بھی یہ آپ تسبیح کر سکتے ہیں۔ ویسے بھی آپ کا جب دل پریشان ہو آپ یہ تسبیح کر سکتے ہیں، یہ کلمات پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس کو پڑھنے کی برکت سے آپ کے دل کو سکون آ جائے گا۔ تو سب سے پہلے آپ نے ذکر کرتے رہنا ہے۔ دل گھبرا رہا ہے تو آپ نے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جب آپ نے یہ ذکر کرتے رہنا ہے، انشاءاللہ العزیز آپ کے دل کو سکون ہوگا، کیونکہ آپ پریشانی میں بھی اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے۔ تو پھر بعد میں آپ نے دوسری تسبیح یہ کرنی ہے، اللہ اللہ ربی لا شریک لہ، اللہ اللہ ربی لا شریک لہ۔ جب ہم پریشانی میں، گھبراہٹ میں اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہماری جو بھی پریشانی ہوگی وہ لازمی دور ہو جائے گی۔ جو بھی دکھ تکلیف ہے انشاءاللہ العزیز وہ دور ہو جائے گا۔ تو یہ کلمات پڑھتے رہا کریں، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یہ بھی تسبیح کرتے رہا کریں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے دل کو سکون رہے گا، آپ کی دل کی جو بھی پریشانی ہوگی وہ دور ہو جائے گی۔ اور جب آپ کا دل بہت پریشان ہوتا ہے تو انسان کا دل کرتا ہے کہ اللہ رب العزت سے دعائیں کرنے کو، اللہ رب العزت کو پکارنے کو، تو وہ مسلسل یہ عمل کرتے رہیں، پکارتے رہیں اللہ رب العزت سے، قرآن پاک کے ذریعے گفتگو کریں، نماز میں سجدے میں جا کر اللہ رب العزت کو پکاریں، تسبیحاں کریں، انشاءاللہ آپ کی جو بھی پریشانی ہوگی وہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ تو جو آج دعا ہے سب سے پہلے اس میں آمین لازمی کہہ دیجئے گا۔ اے اللہ، جو میں چاہتی ہوں اس میں اپنی مرضی شامل کر کے میرے حق میں بہترین بنا، میرا نصیب کھول دے۔ یا اللہ پاک میری اس پریشانی کو حل فرما دے جو شدت سے میرے دل کو کھائی جا رہی ہے۔ اے اللہ میرے لیے کن فیکون کو آسان کر دے، آمین۔ کبھی کبھی بہت تھک جاتی ہوں، سب چھوڑنا چاہتی ہوں، پھر یاد آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا راستہ چنا جاتا ہے تو اللہ آزماتا بھی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کے راستے پر چلے اور آزمایا نہ جائے؟ کبھی دیکھا ہے کہ سونا آگ میں جلے بغیر کندن بن گیا ہو، تبش تو سہنی ہی پڑتی ہے نکھرنے کے لیے۔ دوسروں کو چیزیں بطور تحفہ دینے کی بجائے توجہ کا تحفہ دیں، ان سے ان کے بارے میں بات کریں، ان کی باتیں توجہ سے سنیں، انہیں معافی کا تحفہ دیں۔ کئی سالوں سے اپنے اندر سنبھال کر رکھی ان کی غلطی کو دل سے معاف کر دیں۔ دل کی صفائی سے نہ صرف اسے بلکہ اس سے جڑے سب دلوں کو سکون ملے گا۔ اس طرح اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ تحفے میں کیا چاہیے تو کہیں میں جیسی ہوں مجھے ویسے ہی قبول کر لو، یہ تمہاری طرف سے میرے لیے بہترین تحفہ ہوگا۔
کبھی تھکنے لگے، ٹوٹنے لگے، مزید چلنا مشکل ہو جائے، نڈال ہو جائے تو کیا کرے؟ مسکرائیں اور کہیں اس سے اللہ تیری محبت مل جائے گی نا۔ تو میں گر رہی ہوں مگر چل رہی ہوں، اگر تیری رضا میرے ٹوٹ جانے میں ہے تو ٹوٹنا اعزاز۔ بس اتنا کہنے کی دیر ہوگی تو آپ کا دل سنبھل جائے گا، وہی بڑا سا پہاڑ آپ محض ایک چھوٹی سی پتھریلی رکاوٹ دکھنے لگے گا، جس کو توکل کے قدم اکھاڑتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ دیکھتا ہے جب تم سجدے میں تڑپتے ہو، اللہ دیکھتا ہے جب تم نم آنکھیں لیے پکارتے ہو، اللہ دیکھتا ہے جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو، اللہ واقف ہے تمہاری ہر تکلیف اور ہر پریشانی سے، اللہ کو اندازہ ہے جب تم صبر کرتے کرتے تھک جاتے ہو، اللہ کو ہر اس لمحے کی خبر ہے جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، صبر رکھو، امید رکھنے والوں کو اللہ کبھی بھی نا امید نہیں ہونے دیتا۔ بے شک سبحان اللہ، دل میں ایمان ہو تو چہروں پر دکھ نظر نہیں آتے، جس کا دل مطمئن ہوتا ہے مشکل سے مشکل حالات میں بھی وہ آپ کو خوش نظر آئے گا۔ آنکھ سے چھلکنے والے ہر آنسو سے، دل کی ہر بے چینی سے، ایک چھوٹی سی خواہش سے، ایک ناممکن نظر آنے والی بات تک وہ واقف ہے۔ ہر ایک لمحے سے شاید تمہیں ایک گلاب کی طلب ہو مگر تمہارے لیے ایک باغ ہو، شاید تم خوشی کا صرف ایک لمحہ مانگو اور وہ تمہیں صدیاں دے دے۔ تو یقین رکھو اس ذات پہ کہ جو راستے مشکل ہیں ان کی منزلیں حسین ہوتی ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ اب ایک استاد نے اپنے شاگردوں کو پڑھاتے دوران ایک استاد نے دیوار پر ایک بڑا سا سفید کاغذ چپکا دیا، پھر استاد نے اس کاغذ کے درمیان میں مارکر کے ساتھ ایک نقطہ ڈالا، پھر اپنا منہ طالب علموں کی طرف کرتے ہوئے پوچھا، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، ایک سیاہ نقطہ۔ اس پر استاد نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے سب سے پوچھا، کمال کرتے ہو تم سب، اتنا بڑا سفید کاغذ اپنی چمک اور پوری آب و تاب کے ساتھ تو تمہاری نظروں سے اوجھل ہے، مگر ایک چھوٹا سا سیاہ نقطہ تمہیں صاف دکھائی دے رہا ہے۔ جی ہاں، لوگ تو بس ایسا ہی کمال کرتے ہیں، آپ کی ساری زندگی کی اچھائیوں پر آپ کی کوتاہیوں یا کمی ہی کا ایک سیاہ نقطہ ان کو زیادہ صاف دکھائی دیتا ہے۔ جی بالکل، ایک انسانی فطرت ہے کہ انسان سے جتنا مرضی کیا جائے تو انسان سارے اچھے وقت، اچھا ٹائم بھول کر صرف اس انسان کی بھلائیاں بھول کر برائیوں کو یاد رکھتا ہے، لیکن واحد اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ انسان جتنا بھی نافرمانیاں کر لے، ناشکری کر لے، گناہ کر لے، لیکن ایک ندامت کا آنسو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نکال لے تو اللہ رب العزت سارا کچھ اس بندے کا معاف کر کر اس ایک آنسو کے صدقے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرمائے اور ہمیں زندگی کو اچھے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کی الجھنوں میں ہم نے خود کو اتنا مصروف کر لیا ہے کہ ہمیں آخرت یا ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جانا یاد ہی نہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو سکون عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لازمی لائک کر دیجیے گا، کمنٹ کر دیجیے گا
اور لازمی مجھے سپورٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں، رزق میں، خوشیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین۔